الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان کی فضیلت اور فرضیت آپ کے سامنے بیان کی جا رہی. آپ نے اکثر یہ دیکھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ان بھائی سے کسی نے کچھ لینا ہے یا کچھ دینا ہے تو ان کے جو ولی ہیں ان سے رابطہ کیا جائے. آپ نے اکثر یہ سنا، یہ تو ہوتا ہے کہ کوئی پیسوں کا لینا دینا یا کوئی اور کام، لیکن ایک قرض ایسا بھی ہے جو لازمی طور پر جو شخص فوت ہو گیا ہے اس کا اتارنا پڑتا ہے. وہ قرض روزے کا. بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1952 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے جو روزے واجب ہیں، نفلی روزے نہیں، جو روزے واجب ہیں اس کے اوپر فرض ہیں، اور اس کی زندگی میں رہ گئی ہیں، تو جو اس کے پیچھے ولی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کی قرض پوری کریں، اس کے قرض کی، اس روزہ کی قرض کی ادائیگی کریں. تو اب وہ کس طرح ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ یہ جس طرح یہ روزے چل رہے ہیں اور وہ شخص روزے رکھتا رہا ہے اور وہ رمضان کے مہینے میں فوت ہو گیا، اب یہ نہیں کہ اس کے 30 دن کے روزے مکمل کرنے، وہ اپنے اس مہینے کے جتنے اس نے روزے رکھنے تھے، اللہ تعالیٰ نے جتنے رکھوانے تھے وہ رکھوا لیے. اس کے پچھلے اگر کوئی رہ گئے ہیں یا اسی مہینے کا سمجھ لیں کوئی روزہ رہ گیا، کوئی 2 روزہ رہ گیا، کسی تکلیف کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے جو اس نے رمضان کے بعد پورے کرنے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق نہیں دی، وہ فوت ہو گیا، تو اس کے جو پیچھے ولی ہیں، جو اس کے وارث ہیں، تو ان کو لازمی چاہیے، جس طرح ہم پیسوں کا آپس میں معاملہ کرتے ہیں کہ قرض دینا ہے، لینا ہے، جو بھی کرنا ہے، اسی طرح یہ بھی قرض ہے جو لازمی طور پہ پورا کرنا ہے. جب تک پورا نہیں کریں گے اس کو ثواب نہیں پہنچے گا. اب اس حدیث میں ایک جو محدثین نے ایک یہ بھی تشریح میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے روزے رہتے ہیں اور وہ کسی اور سے رکھوا لے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن میرے حساب سے اگر وہ خود قرض پورا کر لے تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے. وہ کیونکہ ایک اس کو قرض پورا کرنے کا ثواب ملے گا اور دوسرا اس کے لواحق جو گزر چکا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا. تو ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ روزہ رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے مکمل نہ کرے، آپ کو یہ کہہ دے کہ میں نے روزہ مکمل کر لیا، وہ نہ کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازمی طور پہ نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے نہ کرے. تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ خود ہی پورا کر لیا جائے. اور یہ بھی اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کا کوئی روزہ رہ جائے تو گھر میں سے کسی نہ کسی ایک کو لازمی پتہ ہو. یہ نہ ہو کہ ہم اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے روزوں کو چھپا کے رکھتے ہیں کہ میرا یہ روزہ چھوٹ گیا، تو بعد میں وہ کہتے ہیں ہم پوری کر لیں گے. زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اسی لیے گھر میں کوئی لازمی ایسا ہونا چاہیے جس کو پتہ ہو کہ اس کے روزے رہتے ہیں یا اس کا فلاں مقصد، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے. تو ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی بات، جو بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ہماری رہنمائی اور ہماری ہدایت کے لیے کی. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک